السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کی قلم سے تحریر کردہ ناول ڈینجرس کے ایپیسوڈ نمبر 21 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ پتہ ہے مجھے اتنی پیاری کیوں لگ رہی ہے تو؟ چھوڑ، تجھے کیسے پتہ ہوگا؟ میں خود بتاتی ہوں۔ ان سب کے مقابلے میں مجھے تیری قیمت اچھی ملی ہے۔ میکسیکو کا شہزادہ خرید رہا ہے تجھے پورے 80 لاکھ میں، ایڈوانس پیمنٹ کی ہے۔ پریشانی سے کمرے میں چکر کاٹتی و ذہن میں باز گشت کرتے خیالات کو سوچ سوچ کر رونے لگی تھی۔ میں نے نہیں کیا تمہارا سودا، اس سے قبل تم یہاں کیسی آئی یہ یاد کرو۔ جولیا سچ کہہ رہی تھی۔ میں جس سے بھاگ رہی تھی 1 سال سے وہ کوئی اور نہیں، مرتجسب تھا۔ غم و غصے سے نڈھال ہوتی وہ زمین پر 2 زنوں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ تم صرف میری ہو، تمہارا جسم، تمہاری ہر سانس پر صرف میرا حق ہے۔ مرتجسب مجھ پر اپنا حق جتاتا رہا اور میں بے وقوف سمجھی ہی نہیں۔ ہنسیانی ہوتی وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں اپنے بال نوچتی رو دی تھی۔ 2 ماہ سے یہاں ہو کیا؟ کبھی تمہیں اپنا آپ یہاں غیر محفوظ لگا کیا؟ کبھی کسی نے تم پر گندی نظر ڈالی؟ اگر تم اس مینشن سے باہر قدم رکھتی ہو تو کس سے خود کو بچاؤ گی علین؟ میں نے میک بن کر بھی تمہیں پروٹیکٹ کیا اور اب بھی کروں گا۔ تمہیں یہاں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تم یہاں محفوظ ہو، دن میں بھی رات میں بھی۔ اگر پھر بھی تم چاہتی ہو گلیوں میں سڑکوں پر رولتے آوارہ کتوں کو موقع دینا تو جا سکتی ہو، میں روکوں گا نہیں تمہیں۔ لیکن اگر چاہتی ہو تمہاری عزت اور تم محفوظ رہو تو بہتر ہوگا کہ اس مینشن کی 4 دیواری میں ہی رہو، اور اگر دل کرے تو صبح سے اپنے کام پر دھیان دو، آگے تمہاری مرضی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو اب کوئی بھی تمہیں غلط نظر سے نہ دیکھے اور تم محفوظ رہو تو تم مجھ سے شادی کر لو علین۔ سوچ لو، تمہیں ایک محافظ چاہیے اور مجھے تم۔ میرا مطلب ہے تم میرے ساتھ محفوظ رہو گی۔ دیکھ تو تم چکی ہو، تم پر اٹھنے والی آنکھیں نکال لوں گا میں۔ سوچ کر جلدی بتاؤ مجھے، کوئی پتہ نہیں کب منوہر کے ساتھی تم ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچ جائیں۔ میں اپنی بیوی کو تو حفاظت کر سکتا ہوں لیکن ایک سیکرٹری کی نہیں۔ دل و دماغ کے درمیان چلتی جنگ میں وہ مرتجسب کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس گزرے 1 سال میں 5 ماہ میک کی سنگت میں اور پھر 7 ماہ مرتجسب کے ساتھ رہ کر اس کی بے شرم نظروں کے باوجود بہت مطمئن ریلیکس رہی تھی۔ ہاں، وقتی طور پر وہ مرتجسب کی بے باک گہری نگاہوں سے پزل ہو جاتی تھی، خوفزدہ ہو جاتی تھی، لیکن اس نے کبھی اس سے بدتمیزی نہیں کی تھی۔ لیکن اپنی عادت سے مجبور وہ اسے دیکھ کر اکثر بے شرمی کے مظاہرے کر دیتا تھا، اور یہی علین کی نظروں میں اسے کبھی سرخرو نہیں ہونے دیتی تھی۔ اگر میں مرتجسب سے شادی نہیں کروں گی تو وہ مجھے نہیں بچائے گا نہیں؟ کیا وہ اس آدمی کو مجھے لے جانے دے گا؟ نفی میں سر ہلاتی وہ لب دبا گئی تھی۔ کون ہے وہاں؟ دوپہر سے کمرے میں بند وہ روتے روتے نہ جانے کب سو گئی تھی۔ پیاس کی شدت سے اس کی آنکھ کھلی تھی، جگ سے پانی گلاس میں انڈیلنے لگی تھی کہ اچانک سے مینشن کی لائٹ چلے جانے پر وہ اپنے روم سے نکلتی باہر چیک کرنے کے لیے آئی تھی۔ سٹنگ ایریا سے نظر آتے عکس کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ مشل شیم جے، کوئی ہے کیا یہاں؟ خالی مینشن میں ہوتی ہلچل سے وہ سب ملازمین کو پکارنے لگی تھی کہ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ کون ہے؟ کہاں گئے سب؟ ڈر سے پیچھے مڑتی کسی کو وہاں نہ پاتی اچانک سے واز گرنے کی آواز سن کر وہ چلانے لگی تھی۔ ڈر حاوی ہونے لگا تھا، وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی کہ تبھی اس کے چلانے کی آواز سن کر میٹنگ روم سے نکلتا مرتجسب خان باہر پھیلا اندھیرا دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ آواز بند کرو لڑکی اپنی طرف بڑھتے سائے کو دیکھ کر وہ قدم پیچھے لیتی سائڈ ٹیبل سے ٹکرائی تھی۔ علین! مرتجسب اندھیرے میں سیڑھیاں اترتا وہ علین کی آواز سن کر اسے پکارنے لگا تھا۔ تبھی مرتجسب کی آواز پر وہ خود میں حوصلہ پیدا کرتی بلند آواز میں چلائی تھی۔ ابھی وہ شخص اس پر وار کرتا کہ تبھی اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے مرتجسب خان نے چھلانگ لگائی تھی اور اسے لے کر کاؤچ کے پیچھے آ بیٹھا تھا۔ ابھی وہ مزید خود کو سنبھالتے کہ مینشن کے چاروں اطراف سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ گولیوں کی آواز سن کر علین نے خوف کے مارے چیخنا چلانا شروع کیا تھا، جس پر مرتجسب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی آواز بند کی تھی۔ باس، آپ نکلیں یہاں سے۔ مرتجسب کے گارڈز مینشن کے اندر داخل ہوتے جوابی کارروائی کرتے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ خوف سے تھر تھر کانپتی علین کو وہیں جمے دیکھ کر وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا چھپ کر باہر نکالنے لگا تھا۔ تبھی لائٹس آن ہوئی تھی اور سب کی نظر مرتجسب خان پر پڑی تھی۔ باس! مرتجسب کی سمت پسٹل بڑھاتے اس کے گارڈز نے اس کے نکلنے میں مدد کی تھی۔ جوابی کارروائی کرتا وہ علین کو لیے جنگل میں بھاگنے لگا تھا۔ پیچھے سے چلتی گولیوں کی بوچھار سے وہ لاکھ بچنے کے باوجود بھی ایک گولی اس کے بازو سے چھو کر نکلی تھی۔ تکلیف سے لب بھینچتا وہ اندھیرے جنگل میں بھاگتا وہ علین کو لیے ایک محفوظ مقام پر پہنچ گیا تھا۔ بازو سے نکلتا خون اس کی شرٹ کو گیلا کرتا زمین پر گرنے لگا تھا۔ علین کو نیچے اتارتا وہ درخت کے پیچھے ہی بیٹھ گیا تھا۔ خون! مرتجسب کے بازو سے نکلتے خون سے اپنے ہاتھ بھیگتے دیکھ کر وہ خوف سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جب وہ علین کے منہ پر ہاتھ رکھتا اس کی آواز کا گلا گھونٹ گیا تھا۔
چھوڑنا نہیں انہیں، مجھے وہ لڑکی چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ جنگل میں انہیں ڈھونڈتے لوگوں کی آواز سن کر وہ مضبوطی سے مرتسب کے سینے سے لگتی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا علین، ڈر سے کپ کپاتی علین کی پیٹھ سے ہلاتا وہ کان کے قریب نرمی سے بولا تھا، جس پر علین کی گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ خوف سے لرزتی اس کے سینے سے لگی، بغیر آواز کے آنسو بہا رہی تھی۔ علین کے گرتے آنسو سے شرٹ بھیگتے دیکھ کر اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ ڈالتا اسے اپنے روبرو کر گیا تھا۔ رو مت، میں ہوں نا، کچھ نہیں کہوں گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اندھیرے میں چمکتی علین کی آنکھوں میں دیکھتا وہ محبت پاش لہجے میں بولا تھا، جس پر وہ لب دباتی اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے مرتسب کے قریب آنے پر سانس نہیں رکی تھی۔ ان آدمیوں کو وہاں سے نکلتے دیکھ کر وہ درخت کے اوپر ہاتھ کرتا کھڑا ہوا تھا۔ ڈال کھینچنے پر لمبی سیڑھی کھل کر نیچے جھول گئی تھی۔ علین کو اوپر چڑھنے میں مدد دیتا وہ اس کے پیچھے اوپر چڑھا تھا اور سیڑھی واپس سے فولڈ کرتی تھی۔ یہاں تم سیف ہو، ریلیکس ہو جاؤ۔ چھوٹے سے لکڑی کا بنا یہ گھر درخت پر بنایا گیا تھا۔ بنانے والے کی مہارت تھی جو وہ گھنے جنگل میں بنا درختوں کے بیچ میں بنایا گیا تھا۔ ارد گرد سے وہ درخت کے پتوں سے چھپا ہوا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹس آن کرتا وہ کاؤچ پر ڈھہ گیا تھا۔ حیران کن نظروں سے کاٹیج کو دیکھتی وہ مرتسب کو دیکھنے لگی تھی۔ تبھی اس کے زخمی بازو کو دیکھ کر وہ پریشانی سے اس کی سمت بڑھی تھی۔ آپ کو تو گولی لگی ہے؟ سرخ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ بھی بول رہی تھی جب وہ اس کے منہ پر انگلی رکھتا اسے چپ کروا گیا تھا۔ وہاں فرسٹ ایڈ باکس ہے، لے کر آؤ۔ چھوٹے سے کاٹیج کے درمیان میں رکھا چھوٹا سا بیڈ کے سائڈ ڈرال کی طرف اشارہ کرتا وہ نہایت آہستگی سے کہتا کاؤچ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھاتی وہ مرتسب کے پاس آ بیٹھی تھی۔ میں کر دوں گی۔ اسے خود ہی اپنے زخم کو صاف کرتے دیکھ کر وہ مرتسب کے ہاتھ سے دوا لیتی ہوئی بولی تھی، جس پر وہ لب بھینچتا سر ہلا گیا تھا۔ وہ بہت احتیاط سے اس کا زخم صاف کرنے لگی تھی۔ زخم پر پٹی باندھ کر کھڑی ہوتی وہ ہاتھ دھونے کی جگہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ وہاں کچن، وہاں سائڈ میں۔ علین کے خوبصورت چہرے پر چھائی پریشانی بھانپتا وہ اسے کچن کی سمت اشارہ کرتا مسکرایا تھا۔ اب وہ کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی۔ مرتسب کے ساتھ اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ کون تھے وہ؟ پتہ نہیں کون تھے۔ کاؤچ پر تھوڑے فاصلے پر بیٹھتی وہ پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ جب وہ ایک نظر اسے دیکھتا وہ کندھے اچکاتا بولا تھا، اور وہیں علین کو حیرت ہوئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ باس کو پتہ نہ ہو؟ اور اس کے سرد و اسپاٹ چہرے کو دیکھتی وہ دل میں سوچ گئی تھی، میرے دشمن اتنے ہیں کہ کب کس نے حملہ کیا پتہ نہیں چلتا۔ علین کی دل کی بات سمجھتا وہ عام سے لہجے میں کہتا مسکرایا تھا، کیوں کرتے ہیں پھر یہ گندے کام؟ منہ کے زاویے بگاڑتی وہ دل میں سوچتی رخ موڑ گئی تھی۔ اچھا کام بھی کرتا ہوں میں، منہ کے زاویے بگاڑتی وہ دل میں سوچتی رخ موڑ گئی تھی۔ علین کو دیکھتا وہ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلنے لگا تھا۔ جب اسے ایک بار پھر سے اس کے دل کی بات سن لینے پر وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ پانی پیتا وہ علین کو اپنی طرف دیکھتا پا کر آئی برو ریز کرتا بولا تھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتی لب دباتی سر جھکا گئی تھی۔ جاؤ آرام کر لو۔ فائرنگ کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ جب اسے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر وہ ٹانگیں سیدھی کرتا اسے اپنے پیروں میں بیٹھے دیکھ کر بولا تھا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ خوف سے لرزتی وہ بیڈ کی طرف دیکھتی بولی تھی۔ علین کو ابھی بھی ڈرتے دیکھ کر وہ اپنے نچلے لب کو دانتوں سے دباتا مسکرایا تھا، کوئی نہیں آئے گا یہاں، تم آرام کر لو۔ علین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا وہ آہستگی سے بولا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے مرتسب، اگر وہ لوگ یہاں آ گئے تو وہ مجھے لے جائیں گے۔ مرتسب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی وہ روحانسی ہوئی تھی۔ جب اسے روتے دیکھ کر وہ اس کی سمت بڑھا تھا، کوئی نہیں لے کر جائے گا تمہیں، تم میری ہو، میرے پاس ہو۔ علین کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کوئی تمہیں لے کے جا سکتا ہے؟ علین کے سرخ نم آنکھوں میں دیکھتا وہ گھمبیر لہجے میں بولا تھا، جس پر وہ لب دباتی نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ لیکن میں یہاں ٹھیک ہوں، آپ کو پریشان نہیں کروں گی میں۔ مرتسب کی نرمی پر وہ اپنے آنسو صاف کرتی آہستگی سے بولی تھی۔ علین کی معصومیت پر مسکراتے ہوئے وہ اٹھ کر بیڈ کی سمت بڑھا تھا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ ڈر سے اس کے پیچھے ہوئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتا وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اسے دیکھ کر خود بھی بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ سو جاؤ علین، اسے خوف سے کپ کپاتے دیکھ کر وہ نہایت آہستگی سے بولا تھا، جس پر وہ لب دبا گئی تھی۔ آپ آرام کر لیں، مجھے نہیں کرنا۔ اسے سہولت سے انکار کرتی وہ رخ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب اسے نہ مانتے دیکھ کر وہ لب دباتا اور مسکرا کر بیڈ پر دراز ہوا تھا۔ بیٹھے بیٹھے وہ تھکن سے چور ہوئی تھی۔ جب مرتسب کو سوتے دیکھ کر وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ یہ کتنے پرسکون ہیں، کسی نے ان کے گھر پر ان پر حملہ کیا اور انہیں فرق ہی نہیں پڑا۔ مرتسب کی بند آنکھوں کو دیکھتی وہ دل میں سوچ گئی تھی۔ مرتسب کا اتنا ریلیکس ہونا اسے عجیب لگا تھا۔ اگر میں یہاں سو جاؤں گی تو؟ نیند سے بند ہوتی آنکھیں وہ مشکل کھول کر وہ سامنے وال کلاک پر رات کے 3 بجتے دیکھ کر وہ بیڈ پر رکھا پیلو اٹھا کر بیچ میں رکھ کر آرام سے مرتسب کی سمت پیٹ کر کے لیٹ گئی تھی۔ کافی دیر سے سوتا بنا مرتسب اس کے لیٹنے پر وہ مبہم سا مسکراتا ہوا اس کے سمت کروٹ بدلتا اسے دیکھنے لگا تھا۔ علین کے سانسوں کے مدھم سانس سنتا وہ آہستگی سے اپنے اور علین کے بیچ رکھا پیلو اٹھاتا وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوتا آنکھیں موند گیا تھا۔
صبح سویرے چڑیوں کی چہکار کی آواز سن کر وہ نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ ذہن بیدار ہونے پر وہ اپنے برابر میں سوئے مرتجب کی سمت مڑی تھی، لیکن اسے وہاں نہ پاتی وہ پریشانی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ڈینجرس ہاؤس، سامنے دیوار پر لکھے الفاظ پڑھتی وہ ارد گرد دیکھنے لگی تھی۔ خالی کاٹیج میں خود کو اکیلا پاتی وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ مرتجب کاٹیج میں نظر دوڑاتی وہ اسے کہیں بھی نہ پا کر روحان سی ہوئی تھی۔ کھڑکیوں پر ڈالے پردے سائڈ پر کرتی وہ چھپ کر باہر دیکھنے لگی تھی۔ جب اس کے پیچھے آتے مرتجب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ مرتجب خوف سے لرزتی وہ چلاتی مڑی تھی جب اپنے سامنے کھڑی مرتجب کو دیکھتی وہ سکھ کا سانس لے گئی تھی۔ گہری براؤن آنکھوں میں خوف سے بے وقت آئی نمی، کھلے بکھرے بال، بلو کلر کی شرٹ پر وائٹ پینٹ پہنے وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جب بغور اسے دیکھتا وہ مبہوت ہوا تھا۔ میں باہر تھا، تمہاری آواز آئی۔ علین کے خوبصورت چہرے پر نگاہیں مرکوز کیے وہ قدرے دھیمے لہجے میں بولا تھا، آؤ تمہیں باہر کا نظارہ دکھاتا ہوں۔ علین کا ہاتھ پکڑتا وہ اسے لیے باہر کی سمت بڑھا تھا۔ یہ جنگل؟ ہاں، یہ وہی جنگل ہے جہاں تم آنے کی کوشش آپ یہاں کیوں آتے تھے؟ حیرت سے اسے دیکھتی وہ سوال کر گئی تھی۔ مجھے یہاں سکون ملتا ہے، اس لیے آتا ہوں۔ علین کے سوال پر انگڑائی لیتا وہ عام سے انداز میں بولا تھا۔ تم کیسا محسوس کر رہی ہو یہاں؟ علین کو خاموش دیکھ کر وہ پوچھ گیا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ سامنے گھنے درختوں پر بیٹھی چڑیوں کو دیکھتی مسکرائی تھی۔ مجھے شاور لینا ہے، چلیں؟ اپنی شرٹ کو دیکھتا وہ علین کو دیکھنے لگا تھا جس پر بس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ کیا ہوا علین؟ سیڑھیاں اترنے کے لیے بڑھتی علین کا اتنی ساری سیڑھیاں دیکھ کر سر چکرایا تھا۔ وہ بر وقت اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتا وہ فکر مندی سے گویا ہوا تھا۔ کچھ مرتجب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی وہ دور ہونے لگی تھی، مگر مرتجب کے اگلے عمل پر وہ حیران ہوئی تھی۔ علین کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے اپنے ساتھ لیے سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے گرد باندھتی وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ رات کے اندھیرے اور خوف میں اسے پتہ ہی نہ چلا تھا کہ وہ کتنے اونچے درخت پر چڑھی تھی، لیکن اب اس درخت کی اونچائی دیکھ کر وہ ڈر سے آنکھیں سختی سے بند کر گئی تھی۔ مسکرا کر اسے دیکھتے وہ اپنے بازو میں ہوتے درد کو نظر انداز کر گیا تھا۔ مرتجب وہ بھی فریش ہو کر ڈریسنگ روم سے نکلا تھا۔ سارا دن وہ کام کے سلسلے میں باہر رہا تھا۔ صبح کے بعد سے اس کا علین سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد وہ سونے کا ارادہ رکھتا بیڈ پر نیم دراز ہوا تھا جب ڈور ناک کرتی روم میں داخل ہوتی علین نے اسے پکارا تھا۔ سرخ آنکھوں سے سامنے کھڑی اس پری پیکر کو دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ سفید رنگ کی شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے وہ بالوں کو کھلا چھوڑے ہوئی تھی۔ وہ کافی فریش سے لگ رہی تھی۔ اسے رات کے 1 بجے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے، تم یہاں اس وقت؟ شوق نظروں سے دیکھتا وہ مسکرایا تھا جب وہ اسے ایسے مسکراتا دیکھ کر لب دبا گئی تھی۔ مجھے بات کرنی ہے۔ مرتجب کی شوق مسکراہٹ اور ایکس رے کرتی نظروں سے وہ پزل ہوئی تھی۔ یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ علین کے بات کرنے کا کہنا تھا۔ وہ فٹافٹ سیدھا ہوتا بیٹھ گیا تھا۔ بلیک ٹراؤزرز شرٹ پہنے وہ سونے کے لیے تیار تھا۔ آنکھوں کی سرخی اس کی تھکن اور کچی نیند کی چگلی کر رہی تھی۔ بغور اسے دیکھتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیٹھ کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ بولو کیا کہنا ہے؟ ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر میں بٹھاتا بولا تھا۔ اسے خاموشی سے انگلیاں چٹکاتے دیکھ کر وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ اب ان دونوں کے بیچ انچ بھر کا فاصلہ تھا، جبکہ اسے دیکھ کر ہی اس کے انگ میں بے چینی دوڑ گئی تھی۔ میں تیار ہوں۔ کس لیے تیار ہوں؟ لب کاٹتی وہ آہستگی سے بولی تھی جب وہ اس کی ادا پر انحصار ہوتا مسکرا کر کہتا، انجان بنا تھا۔ کل جو آپ نے کہا تھا۔ حیران کو نظروں سے اسے دیکھتی وہ منمنائی تھی، مگر مرتجب خان کی خمار زدہ نظروں میں دیکھنے سے وہ گھبرائی تھی۔ کل کیا کہا تھا میں نے؟ علین کی غیر ہوتی حالت اسے مزہ دے رہی تھی۔ تبھی وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر کے گرد رکھتا پوچھنے لگا تھا۔ مرتجب کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتی وہ کرنٹ کھا کر دور ہونے لگی تھی کہ تبھی وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ شادی؟ علین کے چہرے پر آئے بال سائڈ پر کرتا وہ بہکنے لگا تھا۔ ہاں، یاد آ گیا، تو کرنی ہے شادی؟ علین کو دیکھتا وہ ذہن پر زور ڈال کر یاد کرنے کی کوشش کرتا بولا تھا جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ سوچ لو، میں بہت خطرناک ہوں علین۔ اس کے بالوں سے اٹھتی بھینی مہک پر وہ مسکرایا تھا جب وہ اسے دور ہوتی اٹھی تھی۔ صبح تیار رہنا پھر۔ اس کے دہکتے لمس سے کمزور پڑتی مرتجب خان کی گرفت سے نکلتی وہ اس سے کئی قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی جب وہ اسے خود سے دور ہوتے دیکھ کر لب بھینچ گیا تھا۔ جی، ایک لفظ سے جواب دیتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ پیچھے بیٹھا مرتجب خان جی جان سے مسکرایا تھا۔ کانٹ ویٹ مائی لو۔ دونوں ہاتھ کھول کر بیڈ پر دھڑام سے لیٹتا ہنسا تھا۔ آخر کو وہ کامیاب ٹھہرا تھا۔ صبح سے علین کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ اب بھی نا امید ہوتا سونے لگا تھا، لیکن علین نے یہاں آ کر اسے سکون پہنچا دیا تھا۔ اب تو اسے بس صبح کا انتظار تھا جب وہ علین کو تمام جملے حقوق سے اپنے نام کر لیتا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت